السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم دوستو، ہم مہر کا بیان پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب تک۔ کب کتنا مہر دینا ہوگا، کب مہر مثل دینا ہے، کب مہر مسمہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ مہر مثل دینے کی بھی کچھ صورتیں ہم نے پڑھی تھی، جیسے کہ اگر خنزیر شراب وغیرہ پر نکاح کیا تو یہ مال متقوم ہے نہیں، لہذا مہر مثل دیا جائے گا۔ یا ایسے ہی کسی ایسی چیز پر نکاح کیا جس کے جنس کو بیان نہیں کیا، وصف بھی نہیں، جنس بھی نہیں بیان کیا، تو پھر مہر مثل دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی عقد فاسد میں ہو، عقد فاسد میں وطی ہو جائے تو پھر اگر عقد فاسد کہتے ہیں جیسے کہ دو بہنوں سے نکاح کر لیا، ایک بہن سے نکاح کیا دوسری بہن سے نکاح کیا تو اس سے عقد فاسد ہے، یا پھر دو گواہوں کی موجودگی کے بغیر ایسے ہی نکاح کر لیا، تو یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس سے نکاح فاسد ہوتا ہے۔ تو اگر نکاح فاسد کرنے کے بعد وطی کر بیٹھے تو کہہ رہے ہیں اگر وطی کر لیا ہے تو مہر مثل دینا ہوگا۔ جس نے وطی کیا ہے وہ عورت کو، جس عورت سے وطی کیا ہے، مہر مثل دے گا۔ پھر اس کا نسب ثابت ہوگا کہ نہیں، وطی کر لیا ہے نکاح فاسد میں، تو نکاح فاسد میں وطی کرنے سے نسب ثابت ہوگا کہ نہیں ثابت ہوگا، تو کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے وطی کے بعد تو نسب ثابت ہوگا وطی سے۔ اور یہ امام محمد علیہ رحمہ کا مذہب ہے، اور یہ مفتیٰ بھی قول ہے کہ اگر وطی سے لے کر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور نکاح صحیح میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح صحیح میں یہ ہوتا ہے کہ جس دن نکاح کیا ہے اس دن سے 6 مہینہ ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں تو پھر وہ نسب ثابت ہوگا۔ لیکن نکاح فاسد میں ایسا نہیں ہے کہ جس دن نکاح فاسد ہوا اس دن سے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہوگا، یہ نکاح فاسد میں ایسا نہیں، بلکہ نکاح فاسد اگر کیا ہے تو جس دن وطی ہوئی ہے اس ٹائم سے لے کر اگر 6 مہینہ ہوا اور 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہوگا، اس لیے کہ نسب کے ثبوت کے لیے اقل مدت 6 مہینہ ہے۔ تو نکاح فاسد میں وطی سے دیکھا جائے گا اور نکاح صحیحہ میں نکاح ہی سے شمار کیا جائے گا 6 مہینہ، اور یہی مفتیٰ بھی مذہب ہے۔ لیکن شیخین علیہ رحمہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ نکاح ہی سے دیکھا جائے گا، جیسا کہ نکاح صحیح میں ہوتا ہے ویسے ہی نکاح فاسد میں نکاح کے دن سے دیکھا جائے گا، اور جب 6 مہینہ پورا ہوگا اور 6 مہینے میں اگر کیا بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہوگا۔ اب مہر مثل یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مہر مثل کا لفظ آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں، تو مہر مثل ہے کیا؟ تو کہہ رہے ہیں مہر مثل عورت کی خاندان سے، یعنی جو باپ کی قوم سے ہو، عورت کی خاندان سے اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہو وہی اسی عورت کا بھی مہر قرار دیا جائے تو اسی کو مہر مثل کہتے ہیں، جیسے کہ عورت کی بہن، اس کی پھوپھی اور چچا کی بیٹی وغیرہ۔ مگر وہ عورتیں جس عورت کو مہر دینا ہے تو مہر مثل دوسری عورتوں سے اعتبار اسی وقت کیا جائے گا کہ جب کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مشابہ ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت بہت زیادہ مطلب حسن اخلاق والی ہو، سیرت والی، صورت والی ہو، مال عقل سب کچھ ہو، اور پھر ایک دوسری ہے بد عقل ہے، مال بھی نہیں، جمال بھی نہیں، حسن و جمال نہیں، سیرت نہیں، کچھ نہیں، تو پھر اسی خاندان کی ہے تو اس کا مہر مثل اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس کے مہر مثل کے لیے، کیونکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو مہر مثل کا اعتبار کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جس میں دونوں مشابہت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، تب جا کے اس عورت کا اور اس عورت کا مہر مثل کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے سن، یعنی عمر میں، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، کبیرہ کا جو اس کے گھرانے میں مہر ہے جو عام طور پر دیا جاتا ہے تو دوسری کبیرہ کو بھی ویسے ہی مہر دیا جائے تو اسی کو مہر مثل بولتے ہیں، اور پھر صغیرہ کو جو مہر دیا جاتا ہے اس گھرانے میں، پھر دوسری صغیرہ کو بھی اسی طرح مہر دیا جائے تو وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ ایسے ہی جمال میں دونوں خوبصورتی میں ایک جیسے ہو، مال میں، عقل میں، دین میں، شہر ایک ہی ہو، ہاں کوئی ممبئی میں رہتا ہے کوئی دیہات میں رہتا ہے تو فرق پڑتا ہے بھائی۔ وعصراً، اور زمانہ بھی ایک ہو، کبھی کیا ہے بہت پہلے 20 سال 25 سال یا 50 سال پہلے کا معاملہ کچھ اور تھا، ابھی کا معاملہ کچھ اور ہے، ہاں وہ بکارت، اور پھر باقرہ ہو،
تو دونوں باکرہ ہوں، یا طیبہ ہوں تو سیابت کا اعتبار کیا جائے گا دونوں میں۔ اور اگر ان میں ایسی کوئی عورت ہی نہ ہو جس سے برابری کا توازن کیا جائے، برابری کو لایا جائے، جس سے مشابہت دی جائے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر اجنبی میں، غیروں میں اگر کوئی ایسی عورت ہے اسی کے خاندان کے جیسے میں، اس کے خاندان جیسے ہیں، اور اس خاندان میں کوئی اسی عورت کی مثل ہو، تو پھر اس عورت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس عورت کے لیے اس خاندان میں اس جیسی عورت جو ہے وہ جو مہر ہے اسی کے مثل مہر قرار دیا جائے گا۔ مثلا اس کو مثال سمجھے، جیسے ایک زینب ایک عورت ہے، اب اس کے بہن، پھوپھی، بھتیجی یا اور کوئی سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بیچاری ہے، ایسے ہی ہے، زیادہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اب اس کا مہر مثل کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھا جائے گا اس خاندان کے اور بھی ہیں کہ نہیں، مطلب جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے غیروں میں بھی کہیں ایسے خاندان کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر اگر ہاں کوئی خاندان ملا، پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے اندر حسن ہے، اس کے اندر بھی حسن ہے، اس کے اندر مال ہے، اس کو عقل ہے، اس کو بھی عقل ہے، دونوں عورتیں برابر ہیں، تو پھر جو مہر اس عورت کو دیا جاتا ہے، اس جیسی عورتوں کو اس کے خاندان میں مہر دیا جاتا ہے، اس عورت کو یعنی زینب کو بھی وہی مہر دیا جائے گا، تو اسے مہر مثل کہا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، ولا یجب شیء فی عقد فاسد وان خلا بها، تو کہہ رہے ہیں عقد فاسد میں کوئی شے واجب نہیں ہوگی، 1 روپیہ بھی مہر واجب نہیں ہوگا، اگرچہ خلوت کر لیا ہو۔ نکاح صحیح ہے تو خلوت سے مہر واجب ہو جائے گا، لیکن اگر نکاح فاسد ہے، عقد فاسد ہے، تو خلوت سے بھی کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ فإن وطیا فمہر المثل، اور اگر وطی کر بیٹھا تب تو مہر مثل دینا ہوگا۔ لا یزاد علی ما سمی، اور جو متعین کردہ مہر ہے اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر یعنی متعین کردہ مہر زیادہ ہے اور مہر مثل کم ہے تو مہر مثل ہی دیا جائے گا، جو زیادہ وہ نہیں دیا جائے گا۔ ای ان کان مہر المثل مساویا للمسمى او اقل فمہر المثل واجب، یعنی کہ اگر مہر مثل مسمى کے متعین کردہ مہر کے مساوی ہو یا کم ہو تو مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر زیادہ ہو تو زیادت واجب نہیں ہوگی، یعنی کہ متعین کردہ مہر زیادہ ہو تو زیادہ نہیں دیا جائے گا بلکہ جو مہر مثل وہی دے دیا جائے گا۔ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَمُدَّتُهُ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ عِنْدَ مُحَمَّدْ وَبِهِ يُفْتَى، اور نسب ثابت ہوگا، یعنی کہ عقد فاسد میں موتی ہو جائے، اس وطی سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نسب ثابت ہوگا، اور اس کی مدت کیا ہے؟ دخول کے وقت سے، امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک یعنی دخول کے وقت سے شمار کیا جائے گا۔ اگر دخول کے وقت سے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نسب ثابت ہے، اور بھی یفتہ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ای ان کان من وقت الدخول الى وقت الوضع 6 اشہر یثبت النسب، یعنی کہ اگر دخول کے وقت سے وضع کے وقت تک 6 مہینہ ہو تو نسب ثابت ہوگا، وَإِنْ أَقَلَّ لَا، اور اگر 6 مہینے سے کم ہو تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف یعتبر من وقت النکاح کما فی النکاح الصحیح، اور لیکن شیخین علیہم الرحمہ کا مذہب یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وقت نکاح سے ہی اعتبار کیا جائے گا، اگر وقت نکاح سے 6 مہینہ پا لیا گیا تو نسب ثابت ہوگا، جیسا کہ نکاح صحیحہ میں ہوتا ہے۔ ومہر مثلہا مہر مثلہا من قوم ابیہا وقت العقد، اور مہر مثل باپ کی قوم سے اس کے مثل عورتوں کا مہر ہے عقد کے وقت۔ ای یثبت مہر مثلہا ثم بین بقول مہر مثلہا، تو مہر مثل ثابت ہوگا، پھر اپنے قول سے بیان کیا مہر مثل کو، یعنی 2 مرتبہ مہر مثل کو لایا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ فیراد بالاول المعنى المصطلح شرعا، تو اول سے مراد اصطلاحی معنی ہے شرعا، ہاں شرعی معنی، وبالثانی المعنى اللغوی، اور دوسرا جو مہر مثل کا ذکر ہوا، دوسری مرتبہ مہر مثل آیا، اس سے لغوی معنی مراد ہے۔ ای مہر امرأۃ مماثلۃ لہا، یعنی اس سے مماثلت عورت کا مہر، وہی من قوم ابیہا، اور وہ اپنے باپ کی قوم سے ہو، یعنی وہ عورت اس کے باپ کی قوم سے ہو۔ ثم بین بہ المماثلۃ بقولی، پھر اس کے بعد یہ کہنے کے بعد مماثلت کو بیان کیا اپنے قول، کیا ہے؟ سنا وجمالا ومالا وعقلا ودینا وبلدا وعسنا وبکارتا وثیابتا، ان چیزوں میں اگر وہ عورت مشابہت رکھتی ہے تو پھر اس عورت کو جو مہر دیا گیا تھا وہی مہر اس عورت کے لیے مہر مثل کہلائے گا۔ فإن لم یوجد منہم، اور اگر اس کے ہم مثل کوئی عورت اس میں نہیں پائی جاتی ہے، فمن الاجانب، تو اجنبیوں میں دیکھا جائے گا۔ لا مہری امیہا و خالتیہا،
اور ماں اور خالہ کی مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے دوسری قوم سے آتی ہے، خالہ دوسرے قوم سے تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے گھرانے سے تعلق رکھتی نہیں ہے۔ الا اذا كانت من قوم ابیہا، مگر یہ کہ جب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ باپ کیا ہے اپنی خاندان میں شادی کی ہوتا ہے، تو کہنا کہ اگر وہ دونوں اپنے اسی باپ کے قوم کی ہوں، یعنی کہ باپ نے اپنی ہی قریبی خاندان ہی میں شادی کر لیا تھا، تو پھر اس عورت کا بھی یعنی ماں کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ ای اذا كانت امها بنت عم ابیہا، یعنی کہ جب اس کی ماں اس کے باپ کے چچا کی بیٹی ہو، یعنی چچیری بہن سے باپ نے نکاح کیا ہو، اپنی چچیری بہن سے باپ نے نکاح کیا، تو یہ نکاح بھی درست ہے، اور جو عورت ہے وہ اپنے ہی خاندان سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں ماں کے مہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ اور دیکھیے، جیسے مثلا ایک لڑکی ہے زینب نام کی، اس کا ایک ولی ہے، نکاح کرانا چاہتا ہے یا نکاح کیا، تو اس کا جو ولی ہے زینب کے مہر کا ضامن بن سکتا ہے، یعنی شوہر کی جانب سے، خاوند کی جانب سے یہ ضمانت لے سکتا ہے کہ میں تیرا مال اے زینب، میں تیرا مہر ادا کروں گا۔ تو اب ایسی صورت میں عورت چاہے مہر خاوند سے مطالبہ کرے یا اپنے ولی سے مطالبہ کرے، دونوں چیزوں کا اسے اختیار ہے۔ اور اگر ولی نے مہر ادا کر دیا تو اب ولی جو مہر ادا کیا ہے، جو اماؤنٹ دیا ہے، وہ اس کے شوہر سے لے سکتا ہے، ہاں مگر یہ کہ اس کے حکم سے، یعنی شوہر یا خاوند کے حکم سے ولی ضامن بنا ہو تو پھر وہ اس کو لوٹانا ہوگا، خاوند واپس کرے گا پیسہ، ولی کو دے گا، عورت کے ولی کو۔ اور اگر خود بخود دے دیا تھا، از خود دے دیا تھا، خاوند نے اس کو ولی نہیں ضامن نہیں بنایا تھا، تو پھر اس پر لوٹانا، خاوند پر لوٹانا لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مصنف علیہ رحمہ نے ایک لفظ لایا ہے، اس کو لے کر بھی تھوڑی بحث ہے، جیسے کہ مصنف نے کہا ولو صغیرتن، اگرچہ وہ صغیرہ ہو، مثلا جیسے ولی کیا ہے مہر کا ضامن بن سکتا ہے عورت کے مہر کا، تو وہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، لیکن انہوں نے کہا اگرچہ وہ صغیرہ ہو، یعنی صغیرہ کے مہر کا بھی ضامن بن سکتا ہے ولی، اور وہ اس لیے کہ لڑکی جب صغیرہ ہو تو پھر مہر کا مطالبہ جو کیا جاتا ہے ولی ہی سے کیا جاتا ہے۔ جب مہر کا مطالبہ ولی سے کیا جائے گا تو پتہ چلا کہ ولی مطالب ہے، جس سے طلب کیا جائے گا، اور پھر یہی ضامن ہے تو یہی طلب کرنے والا بھی ہے، یعنی یہی نکاح کرا رہا ہے، ولی ہی نکاح کرا رہا ہے، تو مہر کا طلب کرنے والا بھی یہی ہوگا، تو پھر ایک ہی شخص مطالب اور مطالب دونوں ہو جائے گا۔ تو یہ اسی وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف علیہ رحمہ نے ولو صغیرتن بڑھایا کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ اگر صغیرہ کا ضامن بنے گا ولی تو پھر وہی شخص مطالب اور مطالب دونوں ہو جائے گا، تو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو حقوق عقد ہوتے ہیں وہ اصیل کی طرف راجع ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، یعنی کہ نکاح میں یہ جو حقوق ہوتے ہیں وہ کس کی طرف لوٹتے ہیں، جو میاں بیوی ہیں اس کی طرف حقوق لوٹتے ہیں، تو گویا کہ بیوی ہی مہر لینے والی ہے اور شوہر دینے والا ہے، وہ تو وہ بیچ میں جو ولی ہے وہ تو سفیر محض ہے، یا وکیل جو ہوتا ہے وہ سفیر محض ہوتا ہے، الفاظ کی تعبیر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں بیع میں ایسا مسئلہ نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ بیع میں جو عاقد ہوتے ہیں، جو بر وقت عقد کر رہے ہوتے ہیں، مالک وغیرہ کو چھوڑا، جو بر وقت عقد کر رہے ہوتے ہیں انہی کی طرف حقوق لوٹتے ہیں، تو بیع میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک مطالب بھی ہو جائے، مطالب بھی ہو جائے، یعنی کوئی شخص خریدار بھی ہو جائے اور پھر بائع بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وصاح ضمان ولیجھا مہرہا، تو کہہ رہے ہیں کہ عورت کے ولی کا ضامن ہونا عورت کے مہر کا صحیح ہے خاوند کی جانب سے، ولو صغیرتن، اگرچہ وہ عورت صغیرہ ہو، وتطالب ایجن شاءت، اور عورت کو اختیار ہے جس سے چاہے مطالبہ کرے، مہر کا مطالبہ کرے، ولو ادا رجع علی الزوج، اور اگر ولی مہر کو ادا کر دے، رجع علی الزوج، تو شوہر سے شوہر پر لوٹے گا، یعنی شوہر سے وہ مہر کا مطالبہ کرے گا ولی، ہاں جب ان ضمن بامرہ والا فلا، اگر شوہر کے حکم سے، خاوند کے حکم سے ضامن ہوا ہے تو، والا فلا، ورنہ شوہر پر دینا لازم نہیں ہوگا۔ ہاں انما قال، تو مصنف علیہ رحمہ نے کہا ولو صغیرتن، کیوں کہا صغیرتن؟ لأنها اذا كانت صغیرتن فمطالب المہر لیس الا ولیجھا، اس لیے کہ جب عورت صغیرہ ہوگی اور ولی اس کا ضامن ہوگا تو مہر کا مطالبہ ولی ہی سے ہوگا، فیتوہم انہ لا یجوز الضمان،
تو وہم ہوتا ہے کہ ضمان جائز نہیں ہے، لأنه باعتبار الضمان يكون مطالبا، اس لیے کہ زمان کے اعتبار سے پھر مطالب ہو جائے گا جس سے طلب کیا جائے. فیکون الشخص الواحد مطالبا و مطالبا، تو ایک ہی شخص واحد ہی مطالب اور مطالب ہو جائے گا. لیکن لا اعتبار لهذا الوهم، لیکن اس وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لأن حقوق العقد هنا راجعة الى الاصیل، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے حقوق عقد اصیل کی طرف راجی ہیں، میاں اور بیوی کی طرف راجی ہیں. فالولی جو سفیر معبر، تو ولی صرف سفیر اور الفاظ کی تعبیر کرنے والا ہے. بخلاف البیع، برخلاف بیع کے. فإنه إذا باع الأب مال صغير لا يجوز أن يضمن الثمن، تو اگر باپ صغیر کے مال کو بیچے تو وہ جائز نہیں ہے کہ ثمن کا ضامن ہو. لأن الحقوق راجعة إلى العاقد، اس لیے کہ حقوق عاقد ہی کی طرف لوٹتے ہیں، بیع وغیرہ میں حقوق جو لوٹتے ہیں عاقد ہی کی طرف لوٹتے ہیں. تو بیع میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی مال بیچے پھر وہی ثمن کا ضامن بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور نکاح میں ایسا چل جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.